وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ آج صدقے کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اب یہ مختصر سی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ کسی شخص کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مقررہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس پر اللہ کا کوئی مالی حق یا مطالبہ باقی نہیں رہتا، اور وہ اس سلسلہ کی ہر قسم کی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ خاص حالات میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی ضرورت مندوں کی مدد کی ذمہ داری دولت مند لوگوں پر باقی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ثروت آدمی نے حساب کر کے اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر لی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ میرا پڑوسی فقر و فاقہ میں ہے، وہ ضرورت مند ہے، اسے مال کی ضرورت ہے، یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے وہ ضرورت مند ہے، یا کوئی اور مسکین ہے، محلے میں کوئی ضرورت مند آدمی ہے، اسے معلوم ہوا، تو اس دولت مند آدمی پر اس قریبی رشتہ دار، اس پڑوسی اور اس مسکین کی حاجت پوری کرنا شرعاً یہ واجب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی میری جماعت میں سے نہیں ہے جو اس حالت میں پیٹ بھر کر رات کو بے فکری سے سو گیا کہ اسے معلوم بھی ہے کہ میرا پڑوسی اس وقت بھوکا ہے، لیکن اس نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، مسکینوں پر خرچ کرنا، یہ مال میں سے اللہ نے حق رکھا ہے ان کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق بیان کرنے کے بعد پھر صحابہ کرام کے سامنے صدقے کی ترغیب بیان فرمائی۔ انسان ہے نا، اسے مال کی ضرورت بھی ہے، مال سے محبت بھی ہے، کہ جب اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کا حق رکھا ہے، مجھے بار بار خرچ کرنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام نے ایسی ترغیب صحابہ کو دی کہ وہ دل کھول کر خرچ کریں، انہیں اس بات کا ڈر نہ ہو کہ بار بار خرچ کریں گے تو تنگدستی آ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے پھر ترغیب یہ بیان فرمائی۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 چیزیں ہمیشہ قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اور اللہ کے نبی جب کوئی بات قسم کھا کر بیان کرے
تو اس میں اس چیز کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز جس کو میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہم مومن ہیں کہ صدقے سے بظاہر تو کچھ پیسے مال سے نکل جاتے ہیں، حقیقت میں اللہ کے ہاں بینک میں وہ ہمارے پاس ہمارے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں، آخرت میں وہ نیکی کی شکل میں اللہ ہمیں عطا کریں گے، اور دنیا میں بھی اللہ بعض اوقات صدقے کی وجہ سے مال میں مزید بڑھوتری عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ قسم کھا کر فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرے گا اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب کبھی تم تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو، صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں مزید ترقی عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس کسی بندے پر ظلم کیا گیا اور اس کے بدلے میں اس نے صبر کر لیا، میں قسم کھاتا ہوں اللہ اس مظلوم بندے کی عزت بڑھائے گا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ جس کسی آدمی نے سوال کا دروازہ کھولا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلایا، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ اس بندے پر تنگدستی کا دروازہ کھول دے گا، یہ آدمی ہمیشہ فقیر رہے گا، جس قدر بھی مال جمع کر لے اس کا فقر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں آپ نے صحابہ کو کتنی صدقے کی ترغیب دی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام پیغام ہے، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے ابن آدم تو میری راہ میں میرے غریب بندوں پر خرچ کر، میں اپنے خزانہ غیب سے تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ نے خود اپنے بندوں سے خطاب کیا، تم میرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرو، میں غیب کے خزانے سے تمہارے اوپر خرچ کرتا رہوں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اندر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کر کے آخرت کی تکلیفیں اس بندے سے ہٹا دے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو آپ علیہ السلام نے صدقے کی بیان فرمائی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے صاحب ثروت لوگ وقتاً فوقتاً صدقہ اور خیرات کیا کریں۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے وعید بھی بیان فرمائی، جہاں ترغیب دی ہے وہاں ڈرایا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مالدار لوگ ہلاک ہو گئے، مالدار لوگ ہلاک ہو گئے۔ تیسری مرتبہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مالدار لوگ ہلاک ہو گئے؟ آپ نے فرمایا سوائے ان مالدار لوگوں کے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اس طرح صدقہ اور خیرات کریں، دائیں بھی خرچ کریں، بائیں بھی خرچ کریں، آگے بھی خرچ کریں، پیچھے بھی خرچ کریں، لب بھر بھر کے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، یہ مال کی ہلاکت کے جو اسباب ہیں اس سے بچ گئے۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ عموماً جب مال کی بندے کے پاس کثرت ہوتی ہے تو پھر انسان کی فطرت ہے کہ انسان میں تکبر آ جاتا ہے، مال کی کثرت ہوتی ہے تو پھر انسان میں عیاشی آ جاتی ہے، اور یہ فتنے کا سبب بنتا ہے۔ جب بندہ اس میں سے وقتاً فوقتاً خرچ کرے تو بندہ مال کے اس فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ صدقہ خیرات کرے، اگر اس سے گناہ ہو جائے یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ اور خیرات
اور ایک آخری حدیث عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کس صدقے کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم تندرستی اور صحت کی حالت میں صدقہ کرو اور تجھے مال کی چاہت بھی ہو، مال کا حرص بھی ہو، اور تجھے اس بات کا ڈر بھی ہو کہ صدقہ کروں گا تو تنگ دست ہو جاؤں گا، اس بات کی امید بھی ہو کہ یہ مال میرے پاس باقی رہے تو میں مالدار ہو جاؤں گا، ایسی حالت میں جب تم صدقہ کرو گے، یہ صدقہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور آپ نے کتنی بہترین بات فرمائی کہ انسان کو صحت کی حالت میں مال کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی صحت مند ہے، جوانی ہے، طاقت قوت ہے، اس وقت بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، اچھا لباس پہنو، اچھے کھانے کھاؤں، اچھا جوتا پہنو، سواری میرے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، صحت مندی ہو، تندرستی ہو، مال کی چاہت بھی ہو، اور خرچ کرے تو ڈر ہے کہ مال کم ہو جائے گا، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے یہ بندہ صدقہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس صدقے کا ثواب آپ کو سب سے زیادہ ملے گا۔ اور بڑھاپے کی حالت میں کیا ہے؟ آپ نے ساتھ فرمایا جب بندہ مرض الوفات میں پہنچ جائے، آخری لمحات ہیں، اس وقت بندہ کہے کہ میرا مال یہ سارا مسجد میں دے دے، یہ مدرسے میں دے دے، اس وقت کے صدقے کا وہ ثواب نہیں ہے جو صحت کی حالت میں ہے۔ کیوں؟ یہ شرعی مسئلہ ہے، جب بندے کے آخری لمحات ہوں، اس وقت اگر بندہ سارا مال صدقہ کرنے کی وصیت بھی کرے، اس وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، صرف 1/3 مال اس میں سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، باقی سارا مال ورثاء کا ہو گیا۔ ابھی آنکھیں بند نہیں ہوئی، مرض الوفات میں ہے، پھر بھی سارے مال کو صدقہ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس حال میں صدقے کی زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔